احتساب کا بوجھ ہے سارے کا سارا وہ عدلیہ کے اوپر آ گیا. معاشرے کے بھی جیسے قاضی صاحب نے کہا ہے، اور جیسے آپ نے کہا فوج کا، سیاستدانوں کا، جوڈیشری کا وغیرہ احتساب ہونا چاہیے، ہو بھی رہا ہے. لیکن عدلیہ کے علاوہ ایک اور ایسا بھی چوتھا ستون ہے ہمارے اپنا ریاست کا، جو کہ ایک فوری احتساب کر بھی رہا ہے اور کر بھی سکتا ہے. وہ ہے میڈیا. میڈیا کا رول پچھلے 2 سال میں کمینڈیبل، کسی کو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میڈیا ہی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں، اگر آپ پچھلے 1 مہینے کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں جہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے اور نظر آ رہی ہے، آپ کا چینل بھی، باقی چینل بھی فوری طور پہ وہاں پہنچتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک فوری احتساب کا ایک جو ہے یہ ایک سلسلہ ہے. اس کو بھی اسٹرانگ فوٹنگ پہ، لیکن اخلاقیات کی فوٹنگ پہ ہونا چاہیے. کیا آپ یہ بتائیں کہ ابھی تک جو 2 سال میڈیا نے کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے. یہ جہاں تک آج ہماری جوڈیشری پہنچی ہے، سسٹم پہنچا ہے، اس میں بڑا رول میں کہتا ہوں میڈیا کا ہی ہے. تو کیا میڈیا کا بھی احتساب ہونا چاہیے؟ بالکل جی، میڈیا کا احتساب نہیں، سب کا احتساب ہونا چاہیے. اصل بات یہ ہے، اس بات سے تو کوئی بھی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا. یہ انہوں نے مجھے ڈیفینسو کر دیا. ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. لیکن ایک بات میں اسی کنٹینویشن میں کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کا رول پچھلے سالوں میں بہت قابل ستائش رہا ہے، اور گو کہیں کہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایکسیسز ہوں گی، لیکن جنرلی جو ہے احتساب کے عمل میں کم از کم بہت بڑا رول میڈیا نے پلے کیا ہے. اس کی ساری قوم آپ سے کل وہاں پہ کوئی کرپشن ہوئی ہے اور اگر پتہ چل گیا، میڈیا وہاں پہنچ گیا اور لائیو ٹیلی کاسٹ کر دیا. یہ ایک بڑا انقلابی. خان صاحب، میں آپ کا ذاتی طور پر شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس مشکل صورتحال سے نکال لیا جس میں مجھے محمد علی میاں صاحب ڈال چکے تھے. جی اگلے سوال کی طرف. جی My question is to Qazi Misbahur Rahman, that I think NAB is the part of corruption, because جب ہم نیب کی بات کرتے ہیں، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، نیب ہمیشہ انہی لوگوں کو کیوں احتساب کرنے کھڑی ہوتی ہے جو لوگ حکومت سے جا چکے ہوتے ہیں. آنے والی حکومت پرانی حکومت کا احتساب کرنے بیٹھ جاتی ہے. اٹ مینس نیب از نتھنگ بٹ دا ریونج ٹیکنگ باڈی. ایسے وقت میں جب نیب کی حیثیت ایک ریونج ٹیکنگ باڈی کی طرح رہ جاتی ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ٹائم پہ کون سے اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے؟ اینڈ دا ادر تھنگ از there isn't any consistency. Like اگر نیب میں کوئی پروسیس ہو رہا ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہوتا ہے کسی انسان کا، تو اس میں کوئی کنسسٹنسی نہیں ہوتی. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہی ایک سوال ہے جو ہمیں سوچنا ہے پوری قوم کو، کہ کیا آج سے پہلے جتنے لیڈرز، جتنے حکمران تھے، وہ سب غلط تھے؟ آپ ساری باتیں قوم پہ ڈالتے جا رہے ہیں. میں اس کی ریزن ہے اس کی ریزن ہے. ہم کسی فرد واحد کو یہاں پہ ٹارگٹ کر نہیں سکتے. ہم اس کو کسی ایک کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال نہیں سکتے. اب ان کا جو سوال ہے وہ یہ کہتی ہیں نیب کو کرپشن کا حصہ بناتی ہیں کہ نیب از پارٹ آف کرپشن فار دا ریزن کہ انہوں نے ہر پچھلے سیاستدان کی جو ہے وہ احتساب کیا. اب اس میں اس احتساب کے عمل میں آٹومیٹک تو کوئی ایسا پروسیجر ہے نہیں. کہیں سے کمپلینٹ آئے گی تو یہ ادارہ اپنا کام شروع کرے گا. وہ کمپلینٹ جو ہے وہ کون لے کے آئے گا؟ وہ افراد لے کے آئیں گے، معاشرے میں سے آئے گی کمپلینٹ. آٹومیٹک سسٹم نہیں ہے کہ اپنے آپ جو ہے کسی کا بھی کیس اٹھا لیا جائے. آج دن تک مجھے آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق ہے، اور آپ اس چیز کو دیکھیں گی، کبھی آپ اس کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں. آج دن تک ہم یہ ثابت نہیں کر سکے کہ کسی سٹنگ ایم این اے، ایم پی اے، سٹنگ بیوروکریٹ یا کسی بڑے آدمی کو اس کی حیثیت میں سزا دی گئی ہو. یوسف رضا گیلانی کو سزا اس وقت ملی جب اس کی حکومت جا چکی تھی، اسپیکر نہیں تھے وہ، جب وہ اسپیکر نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کی بات کی بالکل ٹھیک ہے. ایک ادارہ ہمیں ایسا چاہیے. یہاں پہ ہمارے معاشرے میں اعتماد کے رشتے کا فقدان ہے. جیسے خان صاحب نے کہا، جوڈیشری کا جو رول ہے یہ بیسک، یہ پرائم رول ہے، یہ پیوٹ ہے. اس کے اوپر ہماری ساری سوسائٹی کھڑی ہے. مجھے آج پتہ چل جائے، آپ کو اس بات کا آج یقین آ جائے کہ آپ اپنی کمپلینٹ لے کے، اپنا دعویٰ لے کے، اپنی فریاد لے کے عدالت میں جائیں گی، آپ کو انصاف ملے گا. سب لوگ عدالت کی طرف جائیں گے اور وہ پروسیس چلے گا. لیکن جب آپ کو یہ پتا ہو کہ میں درخواست لے کے عدالت میں جاؤں گی 10 سال تک، کل کی خبر ہے 40 سال لگے خاتون کو اپنے حق میں اپنے حق مہر کو وصول کرنے کے لیے. اس معاشرے میں، اس سسٹم میں 40 سال لگے،
اور چیف جسٹس آف پاکستان کو انٹروین کرنا پڑا. خان صاحب یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن دستوری نوعیت کا پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا دستور کیا کہتا ہے احتساب کے بارے میں، اور کیا ہمیں ضروری ہو چکا ہے کہ ہم کوئی ایسا دستوری ادارہ بنائیں دستوری تحفظ کے ساتھ جو احتساب کرے، جیسے اسٹیٹ بینک ہو سکتا ہے، جیسے بذات خود عدلیہ ہو سکتی ہے، یا کچھ اور؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ خصوصی ادارے بنانے نہیں چاہیے، ہمارے پاس ان کے کوئی اتنے اچھے رزلٹس نہیں ہیں. خصوصی ادارہ احتساب ایکٹ بنایا گیا، اس میں احتساب بیورو بنا تھا، پھر اس کے بعد نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ایکٹ آرڈیننس آیا تھا، اس کے تحت نیب کے ادارے کو بنایا گیا. لیکن جیسے کہ ہماری ینگ لیڈی نے بات کہی ہے، یہ درست ہے کہ پرسیپشن لوگوں کا یہ ہے کہ یہ جو ہے احتساب ہمیشہ سلیکٹیو ہوتا ہے. جو لوگ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے، اقتدار میں ہوتے ہیں ان کا کوئی نہیں احتساب کرتا. اور پھر یہاں تو یہ ہوتا رہا نیب میں، جو کہ قائد صاحب مجھ سے ایگری کریں گے، کہ فائلیں رک جاتی تھیں جب اس کا حکومت کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جاتا تھا. جب وہ ذرا حکومت کے ساتھ کنفرنٹیشن کرتا تو فائل چل پڑتی تھی. تو نیب کو بھی انہوں نے سیاسی طور پہ استعمال کیا ہے. میرے نزدیک کوئی ضرورت نہیں ہے اسپیشل کورسز، اسپیشل ادارے بنانے کی. ان کو قوانین آلریڈی موجود ہیں، ان قوانین پر عمل درآمد ہونا چاہیے، آنیسٹ آفیسر ہونے چاہیے. ان آنیسٹ آفیسر کو اوپر کی عدلیہ کی پوری طرح سپورٹ حاصل ہونی چاہیے، تاکہ بغیر کسی خوف یا کسی لالچ کے وہ انصاف کر سکیں. نوجوانوں کی طرف سے اگلا سوال تیار ہے، لیکن ایک بار پھر بریک کا وقت آ چکا ہے. ہم چلتے ہیں بریک کی طرف، آپ دیکھتے رہیے بدلتا پاکستان، اور اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے.